لوگ کوڈنگ جو کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں بیسیکلی فار ایگزامپل متین نے ایک چیک کوڈ لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیسیکلی پروگرام کا مین فلو لکھتا ہے. پروگرام کا مین فلو کیا ہوتا ہے؟ اس میں مین بیسیکلی شروع میں میموری ہوتی ہے، پھر وہ اسٹیپس ڈیفائن کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی وہ جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مین فلو کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں کیا بناتے ہیں؟ فنکشن. That's how you do it. Alright. اب لیٹس سے کہ متین نے کوڈ کیا، اس نے لیٹس سے 2 پلیئر چیس گیم بنائی، ٹھیک ہے، یا لیٹس سے 2 پلیئر لوڈو گیم سم تھنگ. اب ابراہیم ایک بات بتاؤ، لیٹس سے کہ تم نے اس نے جو کوڈ لکھا ہے آپ کو کہا جائے کہ یہ ایسا کریں، اس کوڈ کو ایکسٹینڈ کریں سچ دیٹ کہ اب یہ نا آپ اس کو 4 پلیئر میں کنورٹ کرتے ہیں، یا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی 6 پلیئر میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا بڑی بات ہے کیسے اس کے ایکسٹینڈ کیسے کریں. کیا سب سے پہلے کیا ضروری ہے آپ کو اسے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے؟ ایگزیکٹلی سب سے امپورٹنٹ بات کرنی پڑے گی آپ کو، وہ پہلے اس کا کوڈ سمجھنا پڑے گا. اس کے کوڈ کی ایک ایک ڈیٹیل تو میں پتہ لگانا پڑے گی کہ کیسے کیا، اور وہی ایکسٹینڈ ہو بھی سکتا ہے نہیں پتہ لگے سب کچھ ہارڈ کوڈ کیا ہو تو پھر تو ایکسٹینڈ ہی نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ میں آئی میں کہنا چاہ رہا ہوں. The thing is کہ you need to understand every single bit of Mateen's code. یہ بات سمجھ؟ This way of coding is unacceptable. کیوں؟ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل آپ کو جس طرح کی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ میں نے ایک کار بنائی، آپ کو لیٹس سے کوئی کار میں آپ کو کار کی فیکٹری ہے جس نے اگر آپ دیکھیں ہیومن کی جو پروگریس ہوتی ہے وہ پروگریس اس طرح نہیں ہوتی. یعنی آپ کو اگر میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے جتنی بھی سی پروگرامنگ کی اس پروگرامنگ میں کبھی آپ کو پتہ لگا سی اور کار کیسے کرتا ہے؟ کبھی آپ کو پتہ لگا کہ فلانی یہ کاس وغیرہ سائن وغیرہ جو یوز کر رہے ہیں یہ کیلکولیٹ کیسے ہونا ہے؟ اس کی پروگرامنگ اندر بیک اینڈ کیسی ہوئی تھی پتہ لگا ہمیں؟ کیا مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری تھی؟ نہیں ضروری تھی. آپ بیسیکلی جو آپ نے بات ابھی کی ہے، ہم جس طریقے سے پروگرامنگ کر رہے ہیں وہ ایسے ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہو تو آپ کو وہ پورا کا پوری انوینشن کا پروسیس سمجھنا پڑے گا. You have to reinvent everything or at least understand every part of the invention جو کہ متین نے کیا. یہ بات میں ہیومن پروگریس ایسے نہیں ہوتی. ہیومن جس طرح ریئلٹی میں رہتا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. Does it make sense؟ یہاں پر کیسا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم بڑی بڑی مشہور لائن ہے نیل آرمسٹرانگ کی کہ I'm standing on the giants, I'm standing on the shoulders of the giants. ٹھیک ہے. یا ایک اور بڑا مشہور اسٹیپ کہیں کہ one step to the moon is a giant step of humanity. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہیومن جس طرح ریئلٹی میں دیکھ رہا ہے آپ نے اس وقت جو کوڈنگ کا اسٹائل دیکھا ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ ریئلٹی میں جب ہم کوڈنگ کرتے ریئلٹی میں ہم جو چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، مجھے بات بتائیں آپ نے لیپ ٹاپ یوز کرنا سیکھا، آپ کو پتا ہے لیپ ٹاپ اندر کام کیسے کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہارڈ ڈسک ڈیٹا اٹھتا کیسے؟ آپ کو پتا ہے او ایس کام کیسے کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. آپ کو پتا ہے جب میں یہ کوئی سوئچ آن کرتا ہوں تو الیکٹریسٹی کیسے اس سے پاس ہوتی ہے؟ چلو میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹس سے کہ میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے کار چلانی کبھی کار اگر چلانے سے کار کتنے لوگ کار چلانے جاتے ہیں؟
یا کار چلاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا پتہ نہیں جس نے کار چلاتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا ہو. So look at this. اب میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں اور سوال میرا یہ مجھے یہ بتائیں جب آپ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں یہ آپ موٹر سائیکل کے لیے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب میں ریس پہ پاؤں دیتا ہوں اور میں گاڑی کی اسپیڈ بڑھا رہا ہوتا ہوں یا بائک کی ریس جب میں بڑھا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو گاڑی بائک کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے گاڑی اسپیڈ ہوتی ہے کیا تمہیں اس سے تمہیں پتہ ہے کہ بیک اینڈ پہ کتنی فیول انجیکشن میں اضافہ ہوتا ہے کس طرح پسٹن کی اسپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے کتنی ہیٹ ہے جو انجن اس وقت پروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ریولیوشن پر سیکنڈ ہے وہ اس میں اضافہ کرتا ہے ہمیں نہیں پتا بٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر میں یہ ریس بڑھا دباؤں گا یا میں اس ریس پہ پاؤں دوں گا تو میری گاڑی تیز تھی بس میں that's what we are about to start. We will going to create a paradigm. Okay, we will going to learn a paradigm which is based on this idea. Okay, ہم پروگرامنگ میں ایسی پروگرامنگ لینگویج بنانا چاہتے ہیں جو بالکل ہماری ریئلٹی کے قریب ترین بات سمجھا ٹھیک ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کا سفر دیکھیں تو یہ سفر جو ہے یہ تقریباً 200-300 سالوں تک محیط ہے. کیسے؟ شروع میں لوگوں نے مشینز جب بنانا شروع کی انڈسٹریل ریولوشن جب اٹھنا شروع ہوا تو لوگوں نے بیسیکلی جو چیزیں بنائی وہ میکینیکل کی چیزیں تھیں. مشینز جب وہ بنا رہے ہیں تو دے آر ایکچولی بلڈنگ سرکٹس اور اس میں چیزیں بتا رہے ہیں وغیرہ 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 اور باقاعدہ آپ کی بیک اینڈ پہ گڈس ٹیوب ہیں وغیرہ ہیں پورا بیک اینڈ پہ سرکٹ ہے چیزیں مشین وائز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا بڑا مشہور جو پہلا کمپیوٹر کا آئیڈیا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ چارلز بیبیج. چارلز بیبیج نے جو بنایا تھا اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں نا یہ سائنس جو تھی وہ ایز اے سائنس نہیں ایکچولی اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے امیروں کا کھیل تھا. یورپ میں سے بات کروں برٹن کی برٹن میں بیسیکلی برٹن میں ایک پوری سوسائٹی کی رائل سوسائٹی ابھی بھی ٹھیک ہے یار یہ سننے باتیں بڑی امپورٹنٹ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہسٹری ہے جو بتا میری آواز کہاں سے آ رہی ہے بند کرو اوکے. اچھا اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب یورپ اپنی ڈارک ایجز سے نکلتا وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن کا رائول ہو چکا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ مشینز اوپر آ گئے. ٹھیک ہے. مشینز نے انسانوں کے کاموں کو ٹیک اوور کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. ایسا پلیز ٹھیک ہے. یہ میں اسٹوری really this is a very important story to remember for us actually. شاید یورپ کے لیے ایک اسٹوری شاید امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ہم ایشین اور خاص طور پہ اس سوسائٹی یہ بہت ضروری ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیر از اے ویری سیڈ پارٹ آف اٹ ایز ویل جو کہ میں آپ کو بتاؤں. چلو کہ بات لک ایٹ دس. جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں یورپ کیونکہ یہ جو برٹن وہ اپنے عروج پر تھی اور وہاں پر بیسیکلی جو رائل سوسائٹی تھی وہاں پر بیسیکلی کیا ہو رہا تھا وہاں پر یہ جو چارلز بیبیج کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جناب امن تھا پاپا ٹھیک ہے لیکن سب کو دکھا رہے تھے کرتب دکھا رہے کرتب یعنی کہ شاید میں نے یہ انوینٹ کر دیا چلو یہ انوینٹ کر دیا.
یار یہ پلیز جائیں Yes, there is one. اوکے. سو اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے. He was a kind of a mentor. اوکے. اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بیسیکلی رائل سوسائٹی کے وہ ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کو وہ کائنڈ آف ٹیچ ٹھیک ہے رائٹ. اچھا ایک اور بات یو کے اب برٹن کی اس وقت امپائر تھی ان کی پارلیمنٹ تھی جو ہماری سر پارلیمنٹ ہوتی اس میں ایک بڑا مشہور آدمی تھا اے ویری فیمس پولیٹیشین اینڈ ہی واز آلسو اے پوئٹ. ٹھیک ہے. ہز نیم واز لارڈ بائرن. Lord Byron. I think he is spelling this. He was a really famous poet, and he was a great politician. Okay. اچھا میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ کہ اس زمانے میں جو انڈسٹریل ریولیوشن اٹھ رہا تو وہاں پتہ ہے بہت ہی خونخوار موومنٹ اور وہ موومنٹ کہلاتی ہے لوڈائٹ. یار یہ تم نے آپ تم نے ایسے میں چپیڑ مارا شرم آنی چاہیے. یہی ہمارا حال ہے اور یہ میں بات بتا رہا ہوں اس کا اسی سے تعلق ہے. The way we respect science, this is the most important point. Luddites کون تھے؟ Luddite was actually a whole movement اور وہ موومنٹ کھڑی ہوئی تھی کس کے خلاف؟ مشین کے خلاف. اور اس موومنٹ میں کیا ہوا؟ اس موومنٹ میں تھا یہ کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مشینیں ہمارا جو کام ہے اس کا وہ ابھی مشینیں تو ٹیک اوور کر رہی ہیں. مشینیں ٹیک اوور کر رہی ہیں یہ تو ہماری روزی روٹی ختم ہو گئی. اوکے تو مشینیں نہیں پوچھیں. اوکے سرپرائزنگلی the same movement happened in Ottoman Empire. The same movement. Okay. And look at it. I mean, اور حیرت کی بات بتا دوں کہ Ottoman Empire was, I mean, million times richer اور not only rich, I mean culture wise, ہر چیز پہ دیکھا جائے تو وہ ایک الگ امپائر تھی. اور اس زمانے میں اگر آپ یورپ کی حالت دیکھیں, برٹن کی حالت دیکھیں, غربت سے بھرا ہوا تو وہاں پر تو شدید ترین مسئلہ. And look at two decisions. Two really strange decisions happened into separate parts جنہوں نے پوری کی پوری ہیومینٹی کے اگر آپ ان دونوں سویلائزیشن دیکھیں ان کی ہسٹری میں. Let me tell you first what happened in Ottoman Empire. Printing press آیا. Printing press یورپ میں ایجاد ہوا اور وہ سب سے پہلے لے کے وہاں گیا اور وہاں پہ لے کے جا کے ہم آپ کو بتا دیں یہ چیزیں جہاں تم چیزیں جو کتاب کو لکھنے میں جو تمہیں پورا سال لگ جاتا ہے یہ 1 منٹ میں کتاب پرنٹ نکال دیتی ہے. It was an unbelievable invention. When they presented it to the king. ٹھیک ہے جی ہمارے مولانا حضرات جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ آپ کے کہتے ہیں نا کہ نیل ان دا کافن صاحب اور وہ آج بھی ہم اس سے باہر نہیں. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب یعنی یہ جو انہوں نے کہا یہ اس کے خلاف جو بات کی ہوئی تھی کہ ہم یعنی کہ اب ہم آسمانی کتابیں قرآن وغیرہ جو بھی ہے جو بھی اسلامی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے مقدس ہیں اب وہ مشین لکھیں گے. We should ban it. And they immediately banned it. And you know what happened in Britain? لارڈ بائرن کی بہت مشہور تقریر ہے جو کہ اس کے خلاف ہے. کس کے خلاف؟ مشینز کے خلاف. اوکے اچھا
he was a poet, بڑا ہیومنسٹ تھا, تو اس کے ذہن میں اگین وہی ہیومن I mean آپ غریبوں کی چیز جو ہے وہ جابس خراب ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کی وہ تو بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. And look at it, what happened in Britain Parliament. They decided on one thing. That decision was کہ اگر کسی نے مشین کو ہاتھ میں لگایا, نقصان کرنے کی نیت سے, تو اس کی سزائے موت ہوگی. And you know what they did? They actually murdered, butchered millions of people. Really, millions of people. They really crushed the liberals. وہ لوگ جو اٹھے انہوں نے کہا کہ مارو, یہ ہماری پروگرس کے آگے مارو. And they really butchered them. Look. اچھا میں آپ تمہیں ایک اور بات, لارڈ بائرن کی جو وائف تھی, ٹھیک ہے, they loved each other, ٹھیک ہے, وہ they were اور ان کی ایک بیٹی تھی, ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات, اچھا they got separated, okay. اور جو ان کی بیٹی ہے وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی, ٹھیک ہے. اچھا لارڈ بائرن کی جو وائف تھی, she hated him after the divorce so much کہ she made sure کہ جو اس کی بیٹی ہے اس کو لارڈ بائرن کا ذرا بھی پتہ نہیں. Okay? So what she did was, Lord Byron was a poet, a literary person, ہے نا. So can you guess کہ اس کی پڑھائی کے لیے اس نے کیا چیز اس کے اوپر رکھا ہے؟ Mathematics. Okay? All right. So what happened next was کہ کئی سال گزر جاتے ہیں اور جو لارڈ بائرن کی ڈیتھ, جو اس کی بیٹی ہے جس کا نام ایڈا لولیس ہے, ٹھیک ہے, وہ ایکچولی چارلس ڈیوس کی بات اسٹوڈنٹ تھی, ٹھیک ہے. واٹ ہیپنز واز کہ اس نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے وہ میتھس کی ہے, ٹھیک ہے, وہ میتھمیٹیشین, اوکے. اور آف کورس وہ لارڈ بائرن کی اسٹوڈنٹ, تو شی نوز دا فنڈامنٹلز آف سائنس, مشینس کے بارے میں. اچھا تو ہوتا کیا کہ جب لارڈ بائرن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ نا کہ جو اس کی وائف ہے کہتی ہے یار آپ مر گیا پھر رہنا ہے, تو وہ نا اس کی جو اس کا سارا اس کے پاس ہوتا ہے یار کہ جو کلیکشن وغیرہ ہوتی ہے وہ اسے دیتی ہے. ناؤ وٹ ہیپنز از کہ جب اس کی ساری چیزیں پڑھتی ہے تو اس پڑھنے میں لارڈ بائرن کا لٹریری ورک بھی ہوتا ہے, اور لٹریری ورک کے علاوہ اس کی جو فائنل موومنٹ تھی جس میں اس نے پوری کوشش کی تھی وہ تھی لوڈیٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس نے اس کی پوری اسپیچ بھی دیکھی اور اس کی پوری کوشش بھی دیکھی کیسے ہی واز ٹرائنگ ٹو میک دا پارلیمنٹ کنونس کہ بھائی تمہیں مشینس کے وہ نہیں ہے. تو آفٹر ریڈنگ دیٹ شی سیڈ کہ یار میں نے وہ مشین دیکھی, اوکے. اب وہ مشین دیکھنے کے لیے جاتی ہے, جس ایک مشین جس نے سب سے زیادہ بڑا ریولیوشن کریٹ کیا تھا اس زمانے میں. بیسیکلی وہ کپڑا کا زیادہ بنایا اور کپڑے کی بیسیکلی وہ کلرنگ کیا, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو مشین بنی جس کہتے ہیں جیکارڈ لوم, اوکے. اور جیکارڈ لوم بڑی خوبصورت مشین اس طرح کی کہ یہاں پر بیسیکلی آپ سمجھیں کہ
یہاں سے کپڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کپڑا یہاں سے یوں نہیں نکل رہا, اور یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ ایک بیسیکلی ایک پنچ کارڈ ایڈ ہوتا ہے. اس پنچ کارڈ پہ نا ڈفرینٹ پیٹرن بنتے ہیں ڈاٹس کے, ٹھیک ہے, اور بیسیکلی یہ ڈاٹ کا پیٹرن, اور یہاں پہ بیسیکلی کلرنگس کی, یہاں پہ کلر, ٹھیک ہے, اور یہاں پر بیسیکلی ایک ریڈرز ہوتے ہیں, بہت سارے ریڈرز, ٹھیک ہے, اور یہ ریڈرز اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو بڑی خوبصورت مشین ہے. گو آن یوٹیوب اینڈ ٹرائی ٹو سرچ اباؤٹ جیکارڈ, اور وہ کرتی ہے کہ بیسیکلی وہ اس کو ریڈ کرتی ہے, اور جو یہاں پہ پیٹرن ہوتا ہے اس کے حساب سے یہاں سے وہ کلر ہوتا ہے, اوکے, اور پھر کپڑے جو کلر اس نے اٹھایا ہوتا ہے وہ کلر آگے چل جاتا ہے, اور یہ کپڑے کے اوپر وہ والا کلر ہوتا ہے. تو ایکچولی وہ ڈیزائن تھا پرنٹ, تو بڑے سادے سے ڈیزائن تھے جو کہ پرنٹ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ مشین اوکے. When Ada Lovelace saw this machine, she said, how can my father don't like it? What a beautiful machine. A very startling and different way of responding to the same thing. And if you dig into it, perhaps the reason is that she was a mathematician, and after reading the work of her father, she also had realization of beauty. And when she saw this, she said, what a beautiful machine it is. She came back. After a few days, she had a meeting with Charles Babbage again, and she threw an idea, and that idea was the following. Can you make a machine, general purpose machine, जिसके कुछ set of instructions जो कि वो काम कर सकता हो, okay? یعنی کہ فار ایگزامپل کیا کام کر سکتا ہے, فار ایگزامپل وہ انسٹرکشن ایڈ کر سکتا ہے, سبٹریکٹ کر سکتا ہے, یہاں سے ڈیٹا اٹھانا ہے, یہ ڈیٹا اٹھانا ہے, اس طرح سے یہ دکھتا ہے. کین یو میک اے جنرل پرپز انسٹرکشن سیٹ, اور اس کے اوپر کین یو میک اے مشین جو کہ ان انسٹرکشنس کو ریڈ کرے, اور پھر میں ایک جنیرک ان انسٹرکشنس کو لکھوں, ان میں سے جو بھی سیٹ سب سیٹ لوں, ان میں کچھ ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ مشین ان سیٹ آف انسٹرکشن پہ چلا سکتی ہے. When she gave this idea, only Charles Babbage was able to understand کہ what she is saying. اور پھر کچھ ایک سیڈ بات ہے کہ وہ بنا نہیں پاتا کیونکہ وارز وغیرہ شروع کرتی ہیں, اس کی وجہ سے اس کو فنڈنگ ملنی بند رہتی ہے کہ وہ, اینڈ وہ جو اس نے پورا ڈیزائن بنایا تھا, اس کا خوبصورت ڈیزائن, وہ ڈیزائن بعد میں اس کے تقریباً 100 سال بعد لوگ اسی ڈیزائن کو دوبارہ بنا کے وہ بناتے ہیں. It took like 100 years to even understand what she's saying. چارلز بیبیج کو شاید سمجھ میں آ گئی, باقی کسی کو سمجھ نہیں آئی. I'm talking about now around 1935. The arrival of Alan Turing. ایلن ٹیورنگ کا زمانہ ہے جو گزرتا ہے, کیا باتیں ہیں وہ تمہیں پتہ لگے گی جب تم چوتھے پانچویں سیمسٹر پہنچو گے, اینڈ یو ول ٹیک اے کورس آف تھیوری آف کمپٹیشن. اوکے, ہاؤ ہی آلسو بلٹ آن دیٹ اینڈ گیو دا میتھمیٹیکل ماڈل آف دیٹ مشین, ہاؤ پاورفل از دیٹ مشین, which he named as Turing machine. جو ہمیں ابھی پتہ ہے کہ ٹورنگ مشین ہے. اچھا, یہ جو پنچ کارڈ والا آئیڈیا تھا, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ جب آپ یہ بہت پرانے جب کمپیوٹرز بنے تھے تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ آپ بیسیکلی بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے, اس میں آپ پنچ کارڈ انسرٹ کرتے تھے, اور بیسیکلی وہ پنچ کارڈ پروگرامنگ پتہ ہے کس طرح کی جاتی ہے. آپ کو بتایا نا کہ آپ جب EXE جب آپ اپنا C++ بورڈ دیکھتے ہیں تو جب بلڈ کرتے ہیں
تو وہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے آخر میں جا کے زیروز اینڈ ونز میں. یو نو بیسیکلی آپ اینڈ میں جو ایگزیکیوٹیبل فائل بناتے ہیں وہ بیسیکلی یہ پنچ کارڈ ہے. اور پنچ کارڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, بہت سارے یہاں پہ ہوز ہوتے ہیں اور یہ فلڈ ہوتا ہے. اور وٹ یو ڈو از کہ آپ کے پاس ایک کیل سا ہوتا ہے, اس کا آپ نے کرتے ہیں تو بیسیکلی اس میں سراخ ہوتا ہے. دس مینس زیرو. اینڈ اف یو ڈونٹ do anything to that, it is a filled thing which is considered as 1. اور یہ بیسیکلی پنچ کارڈ کیا ہوتا ہے, یہ میگنیٹ. تو بیسیکلی جہاں پر میگنیٹ اس کو ریڈ کرنے والا ایک الگ والا ہوتا ہے, تو جہاں پر وہ میگنیٹ ہوگا وہاں اس کا مطلب ہے 1 لکھا ہوا ہے, جہاں پر یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے, 0. یہ بات ہے. تو ایک میگنیٹ ٹیپ ریڈر ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی اس کو ریڈ کرتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اور بیسیکلی شروع کے آپ کمپیوٹرز دیکھیں جو کہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا, اینیاک بتا نہیں, اینیاک just go and search about it. ENIAC was a computer میرے خیال میں اس ہال سے کوئی 2-3 گنا کر ہوتا. کرتا وہ کیا تھا میرے خیال میں 10 یا پتہ نہیں 10 ڈیجٹ نمبرس کو ایڈ سبٹریکٹ اور ملٹیپلائی کیا. اور جب وہ چلتا تھا تو فیلاڈیلفیا کی جو الیکٹرکسٹی یعنی ہوتی تھی اس کو وغیرہ جٹ, امیجن ہاؤ مچ I mean power it was consuming. اور وہ کرتا کیا تھا, 10 ڈیجٹ نمبرز جو تھے ڈیسیمل میں ان کو ایڈ سبٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. خیر تھینکس ٹو ٹرانزسٹرز جنہوں نے مشینز کو چھوٹے سے چھوٹا کرنے میں ہیلپ کی, ورنہ ہم کروکس ٹیوب پہ بیٹھے ہوئے. اور کروکس ٹیوب کا پتہ ہے, ہم نے آفیسی وغیرہ میں پڑھی ہوئی ہے. کروکس ٹیوب ویکیوم ٹیوب سے کہتے ہیں کروکس ٹیوب. تو بیسیکلی اس میں بیسیکلی آپ کو پورا اس کو الیکٹرانس کو موو کرنا پڑتا ہے. تو خیر وہ باقاعدہ کافی بڑی پرانے کبھی آپ وہ کمپیوٹر بھی جا کے دیکھیں نا, تو بیسیکلی ہمارے گھر میں ہوتا ہے اتنا بڑا کیا وہ کمپیوٹر نہیں, بیسیکلی ٹی وی تھا. اور اگر آپ پرانے مانیٹرز بھی دیکھیں تو بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس کے بھی پیچھے بیسیکلی پوری وہ ویکیوم ٹیوب بھی دیکھیں. خیر اب ہمارے پاس یہ ہے جس میں اور اس میں LEDs لگی ہوئی ہیں which is a modern form. خیر آگے چلتے جی. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, شروع میں لوگ کوڈنگ کرتے تھے تو بیسیکلی یہ زیروز اینڈ ونز کی فارم میں ان کو کوڈ کرنا. ٹھیک ہے, آلرائٹ, ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹاسک. اوکے ہے نا. اور امیجن دا فالوئنگ کہ اگر لیٹ سے منیب نے ایک پروگرام لکھا ہے اور حارث نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ثواب نہیں آ جائے گا. وہ پہلے دیکھے گا اچھا سواب آئے گا, اچھا آئے گا, نہیں آئے گا, وہ لوگ یہی دیکھتا ہے. ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ایک امپاسبلٹی ہے. یو کانٹ ایون امیجن ایکسٹینڈنگ. اور بھائی ایکسٹینڈ کسی اور نے کیا کرنا ہے, وہ منیب خود ایکسٹینڈ نہیں کرنا. یہ بات سمجھ گئے, کیونکہ ایک دفعہ آپ اس سے پاس کر کے واپس نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور حیرت کی بات ہے کہ اس وقت جب کوڈنگ ہوتی تھی تو آپ پنچ کارڈ لگا کے چلے جاتے تھے اور جناب اگلے دن صبح کے لکھتے ہوئے سیمی کولن مسنگ. اور سیریسلی یہ ہمارے پروفیسر ہیں ڈاکٹر اشرف اقبال صاحب, انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے جو ہے وہ جو ابھی بھی یوٹیوب میں پڑے ہوئے ہیں, اور آپ جائیں تو چاہیں تو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں. جو ان کا میوزیم ہے اس میں پڑے ہوئے, یو کین ایکچولی سی دیم کہ وہ کیسے کام ہے. اٹس اے ماسٹر پیس. ٹھیک ہے, although you won't like it, but the thing is کہ there is an evolution which has reached to today which you should know, because یہ ایسے نہیں ہم یہاں سے یہاں پہنچ گئے. اس میں ایک پوری آپ کے کئی عظیم جائنٹس کے شولڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں. And you should perhaps appreciate that کہ ہم کیسے پہنچے, اور اتنا آسان کام نہیں تھا. And you will be really surprised کہ آپ کے جو یہاں پر ابھی آپ ایسے جیسے آگے جائیں گے, and you will go to build so many amazing things by just I mean ایسی مزے کی چیزیں ہم بنائیں گے جو کہ شاید ہمیں
ویسے خود بنانی پڑتی تو شاید ہمیں پورا سال لگ جاتا ہے اور ہم آدھے آدھے گھنٹے میں بنا رہے ہیں. سو دا تھنگ از کہ پہلے جو کوڈنگ ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی, پنچ کارڈ بنا رہے ہیں بٹ یو کین ناٹ امیجن کہ اسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایکسٹینڈ چھوڑا سمجھا ہی نہیں جا سکتا, جس نے کیا اس کے بعد اسے تو سمجھ بھی نہیں سکتا, سمپل سی بات. And then there came تھوڑی سی امپروومنٹ, اور امپروومنٹ یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ یار میں ایک ایکچولی آپ ایک ایسی مشین بنا سکتے ہیں جس پہ نا آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر نا ایک دو بٹن ہے, اور وہ بٹن کیا ہے, ایک بٹن ہے 0, ایک بٹن ہے 1, اور یہ ایک اسکرین. تو پہلے جو آپ کو یہاں پنچ کارڈ پہ لکھنا پڑتا نا, ٹھیک ہے, انہوں نے تھوڑی سی امپروومنٹ کی, اور وہ امپروومنٹ یہ تھی کہ یہ 0 سے 1 آپ نے جو بھی کوڈ لکھنا ہے وہ آپ ایسا کریں یہاں پہ لکھے, میں اسکرین پر آپ کو دکھا دوں ایٹ لیسٹ سمجھ لو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ناؤ دس از اے لٹل بٹ آف امپروومنٹ, یہ بات سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, اینڈ دس واز اے بگ جائنٹ اسٹیپ, آئی مین اٹ واز ناٹ اے اسمال اسٹیپ, اٹ ٹک اے وائل. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. اور بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ پنچ کارڈ کے اوپر ہارڈ ورک. ٹھیک ہے, آل رائٹ آگے چلتے ہیں. اینڈ دین دیر کیم an amazing engineer, or I don't know, and he came up with this marvelous idea, and that idea was the following. اس نے کہا دیکھو بات سنو, تم نے جو انسٹرکشنز دینی ہے نا, یہ جو تم 0 and 1 کی فارم میں دے رہے ہو, تم اسے نا تمہیں میں ایک اور لینگویج, ایک اور وے بتاتا ہوں لکھنے کا, and it will be a much better and easy way to comprehend. And I will going to write it in front of you. And I am damn sure کہ آپ at least اس کے قریب پہنچ جائیں. اگر میں for example آپ کو یہ لکھ کے دکھاتا ہوں 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 اور میں کہتا ہوں ہاں جی یہ کوڈ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, 1000 لائنوں کے 0 تک 1 لکھے ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں صرف اور صرف آپ کی جو ایگزیکیوٹیبل فائل بنتی ہے نا ہیلو ورلڈ کی, اس کی میں ایگزیکیوٹیبل فائل کو میں اگر کھول لوں نا 0 and 1 کی فارم میں تو وہ آپ کو یہی نظر آئے گی, اور میں کہوں ہاں میں یہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کر دوں, آپ ہو گیا یہ بات سمجھ. اچھا جی آگے all right here. Now look at it. Somebody came with this marvelous idea, and that idea was the following. He said کہ میں نا تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں جو کہ اس کے اوپر ایک اور رہتا ہے, اور اس نے کہا کہ let me tell you کہ میں so let me write some code and I'm sure you will be able to understand. Look at this please, دعا یہ دیکھ. Can you tell me what's going on? Yes. Move X to accumulate. Assignment or your parent. دوبارہ تو آنا. What is this doing? آپ کے خیال میں AX میں کیا ویلیو رکھی جائے گی؟ And the most amazing part is what he wrote was this. اس نے کہا کہ یہ میں ایک چیز لکھ رہا ہوں, اس کے اوپر تم بیسیکلی یہ والا کوڈ لکھو گے, اور یہ جو میں نے پروسیس یہاں پہ لکھا ہے نا, اس کا کام کیا ہے, وہ یہ لیتا ہے انپٹ میں اور اس میں he wrote this assembler and he wrote this assembler in this language. یہ بند کرنا, یہ لاک کر دیں, یہ لاک کر دیں. The most amazing part is that he wrote this thing in this language. Okay?
And what he said was, you write in this editor, my code will read this and will convert it into words. This was a revolutionary point. Because when this came, immediately thousands of languages emerged. You know what happened? लोगों ने कहा हम अपनी ज़बान में, हम इसके ऊपर एक और रेवोल्यूशन जो असेंबली में लिखा जाएगा और अपनी लैंग्वेज बनाएगा और उसको उसमें कन्वर्ट करेगा। ये बात सुने? Does it make sense? और उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई, फिर और लैंग्वेज, और आप ऐसी ज़माने आ गए कि you can now write even in blocks, scratch. Such a marvelous invention. It actually made programming so easy. Okay, now you can actually write in the form of something which is humanly understandable. Okay? And मैं आपको बजे की बात बताऊं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये लैंग्वेजेस का इमर्ज होने का, ठीक है, 1990 के अराउंड तक आपकी लैंग्वेजेस बड़ी आप समझ लें कि रॉ लेवल पे थी, बड़ी निकल रही थी, और फिर कुछ और होता है, एंड दैट वाज समथिंग जिसने सब कुछ, ओके, व्हाट वाज दैट? एक सवाल हुआ, और सवाल ये था कि देखेंगे लैंग्वेज पे हम आते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी ज़बान है, बहुत बड़ी कमाल लैंग्वेज है, लेकिन फिर उन्होंने सवाल किया कि यार something is wrong. Why something is wrong? And that something was this question, which was really, उनको अंदर से शेक कर रहा है, there's something wrong. And that question was the following. हमने जितनी भी ज़माने बनाए, okay, जो भी इनिशियल लैंग्वेज आप देखें, ये ह्यूमन के वे ऑफ थिंकिंग से, वे ऑफ इन्वेंशन से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हमारी रियलिटी में हम जो अपनी दुनिया को देखते हैं, वो दुनिया ऑब्जेक्ट्स पे से बनी हुई है। हम दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में नजर आती है। यू आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये मेज ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आपका मॉनिटर, सीपीयू, आप जितनी भी चीज देखें वो किस फॉर्म में, वो आप ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में परसीव होती है ना। और एक बात और गौर से देखिए, आपके जो ऑब्जेक्ट्स जो आपको नजर आते हैं उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए हर ऑब्जेक्ट जो उसमें प्रॉपर्टीज होती है और उसका एक बिहेवियर होता है। हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका एसोसिएटेड बिहेवियर है। जो उसका एसोसिएटेड बिहेवियर है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। बात समझ आ रही है? और हम जब ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करते हैं तो उनके बिहेवियर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बस जब मैं मॉनिटर को देखता हूँ तो मुझे जो मॉनिटर का बिहेवियर नजर आता है वो मुझे वो 4-5 स्विचेस ही हैं, क्योंकि आप तो एक ऑन ऑफ है जो मुझे नजर आ रहा है, या अगर कलरिंग स्कीम होगी तो वो शायद अच्छे से चेंज करनी होगा। पीसी है, ऑब्जेक्ट है, मुझे जो नजर आता है क्या ये ऑन ऑफ है, ये मैं किसी प्लग वगैरह रखूँगा, ये मैं इनपुट दे सकता हूँ, ये क्या है, इसके ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरा इससे इंटरैक्ट करने का तरीका है। मैं रियलिटी में कार देखता हूँ, कार में बेसिकली व्हाट इज ए कार? कार इज एन ऑब्जेक्ट, और कार से इंटरैक्ट करने के मेरे कुछ क्या है, कुछ बिहेवियर है जो वो शो करता है, और वो शो करने, और हर कार जो अपना बिहेवियर शो करती है वो क्या है, आप ये तीन बेसिकली क्या, 3 या 4 चीज़ें हैं। एक आप हैंडल है मूव कर सकते हैं, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच, दैट्स इट, या आप समझ लीजिए अभी जो ब्रेक होती है, दैट्स इट, है ना, ये बस नहीं। तो ये उसके बिहेवियर है और उसके मुझे इम्पैक्ट पता है।
بٹ کیا مجھے یہ بتائیں کہ اس آبجیکٹ کے اندر جو پراپرٹیز ہیں کیا مجھے جاننے کی ضرورت ہے؟ دس واز دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ مجھے تمام ڈیٹیلز کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. میں آبجیکٹس کو جب دیکھتا ہوں تو اس کے اندر کیا چیز ہے مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. This was a fascinating, and they said that we will going to invent a language, invent actually a paradigm, which is called object-oriented paradigm. کہ ہم ایک ایسی اور اس کی بیس پر ہم لینگویجز بنائیں گے جس میں جو کوڈنگ ہوگی وہ ایسے ہوگی کہ ہم پوری یونیورس جو کہ اس میں بنانا چاہتے ہیں سافٹ ویئر جو بنانا چاہیں گے اس میں چیزیں آبجیکٹس کی فارم میں ہوں گی. اور وہ آبجیکٹس پتہ کیا ہوں گے؟ ایک تو ہم اسٹرکٹ والا آبجیکٹ بناتے ہیں اس میں تو صرف اور صرف کیا ہوگا پراپرٹیز ہوتی ہیں. لیکن اب ہمارے پاس جو آبجیکٹ ہوگا جس کو ہم اوب کا آبجیکٹ کہتے ہیں اس میں بیسیکلی کیا ہوگا نہ صرف یہ کہ اس میں پراپرٹیز ہوں گی بلکہ اس میں بیہیویئر بھی ہوگا. اور واٹ از اے بیہیویئر؟ بیہیویئر از کہ ان پراپرٹیز سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے وہ اسی کے اندر ہوگا. یہ بات سنا رہی؟ دس واز سم تھنگ جس نے سب کچھ سب کچھ. اور اس آئیڈیا کے آنے کے بعد جو ایک پوری کی پوری ریولوشن آئی ہے سافٹ ویئر کی کریشن میں, دس واز سم تھنگ انسٹاپیبل. جتنی بھی سافٹ ویئر کی کا جو ریولوشن ایمرج ہوا اٹ ایمرج فرام دس آئیڈیا کہ ہاؤ کین وی میک اے لینگویج which is as close to human beings own understanding of it. This was something this is actually standard. اور اس کے بعد جو ایکچولی پروگرس ہوئی ہے سافٹ ویئر کے اندر وہ لیپس اینڈ باؤنڈز کے فارم میں. ٹھیک ہے, اٹ واز جسٹ ناٹ اسٹاپ. لوگوں نے پھر مزید اوپ کی پیراڈائم کے اوپر ہر ایک نے اپنے اپنی زبان میں لینگویج پڑھی. ٹھیک ہے, پاٹن میں بھی آپ کو اوپ کو دیکھیے, آپ کو سی کتس میں ملے گی, جاوا میں ملے گی, آپ کو سی شارپ میں ملے گی, آپ کو جتنی بھی زبانیں آج کل کی آ رہی ہیں سب کو اوپ کی فارم میں آپ کو موسٹ آف everybody understand. اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ہم بیسیکلی کیا کریں گے, یہ بات بہت سمجھو. ہم بیسیکلی یہ کریں گے, ہم نے کوئی بھی سسٹم بنانا, اس سسٹم کے لیے سب سے پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے what are objects. objects کیا ہوتے ہیں؟ objects are basically noun. okay, what are میں اپنا سسٹم جو بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر جتنے بھی nouns ہیں وہ بیسیکلی کیا بن جاتے ہیں, وہ آپ کے, آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے آبجیکٹس کے بلو پرنٹس ہیں. اوکے, جن کو اوپ کی زبان میں کلاسز کہا جاتا ہے. اوکے, سو واٹ از این آبجیکٹ؟ آبجیکٹ ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نا آپ نے پلیٹو کا نام سنا؟ پلیٹو was a very famous politician and a philosopher and scientist. I mean, اچھا, what he اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا, اس نے کہا کہ there is basically an idea. So every form you think about is basically first there is an idea and then that idea takes a form. So for example, جب میں کہتا ہوں گھوڑا, تو گھوڑا از این آئیڈیا. ٹھیک ہے, یہ بات سنیں. اب فار ایگزامپل کسی نے گھوڑا پالا, کسی نے, جیسے میرے پاس ایک گھوڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنی بات ہے. اب اگر میں کہتا ہوں فار ایگزامپل فلانے کا گھوڑا, ناؤ واٹ ہیپن کہ وہ جو تم نے گھوڑے کی امیجنیشن کی ہوئی وہ ساری کی ساری کنورٹ ہو جائے گی اس کے اوپر, اس کے اوپر کہ اس کا کلر یہ ہے, اس کی ابھی اتنا اتنی اس کی ہائٹ ہے, اتنے اس کے بال ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, جب اس کی ایٹریبیوٹس کو ویلیو سائن کر دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ آئیڈیا کیا بن جاتا ہے, بیسیکلی اس کی آئیڈیا فارم اختیار کرتے ہیں. یہ بات سنیں, یاد ہے فراز تو مسئلہ. سو بیسیکلی جو میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اوپ میں دیر ول بی آبجیکٹس, بٹ پہلے ہم اس آبجیکٹ کے آئیڈیاز دیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آئیڈیاز کو ہم اوپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں, کلاس کہتے ہیں. اوکے, and what will be a class? Class will be
A will consist of two things. Properties, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है और इसके बिहेवियर क्या है, कि ये क्या क्या कर सकता है। ये बात समझ में आई? Everybody understand? Everybody understand? अब मैं आपको ना आपके सामने हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग डिजाइन करते हैं। ओके? एक ह्यूमन जो है उसकी अगर हम सरफेस पे देखें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं मुझे बताना शुरू करें, जो कि हमें, मैं आपको बता दूं, हम इसको यूज करके ना थोड़ा सा सोचें इस सिनेरियो में जिसमें मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। प्लीज बात, what I will going to do is first I will going to design all the objects, but you know not just objects की के आइडिया को बताएंगे, यानी क्लासेस बताएंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टीज होगी और उसके क्या होंगे, बिहेवियर, ठीक है, और फिर उसको यूज करते हुए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वो प्रॉब्लम ये है, इमेजिन द फॉलोइंग, ये जो मार्कर ये जो मार्कर, इमेजिन द फॉलोइंग कि यू आर स्टैंडिंग हियर, जहां मैं खड़ा हूं, हेलो, और लेट्स से ये दरवाजा है, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर डूइंग समथिंग एंड सडनली व्हाट हैपेंड इज कि लेट्स से ये इतना बड़ा कमरा है और यहाँ पर एक तुम्हें सांप, फिर कोई भी चीज जो कि जहरीली है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ दरवाजा तो दूसरी स्टेप, ये बात समझ? नाउ द थिंग इज के यू आर स्टैंडिंग हियर, और इस सिनेरियो को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात समझ आ रही? आप एज ए ह्यूमन बीइंग उसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स फर्स्ट डिजाइन के ह्यूमन बीइंग जिसके बारे में